يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج کے جو ٹاپکس ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو ٹاپک تھے، جو لیکچر ہم نے کور کیا تھا، لڑکا لڑکی کے رشتے کرنے کا طریقہ کیا ہے، رشتہ کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، لڑکا لڑکی کا انتخاب کیسے کریں، تو یہ لیکچر بھی الحمدللہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، ضرور وزٹ کیجیے گا۔ تو آپ کو الحمدللہ جو لیکچر پیچھے کے پریویس تھے اور جو اپ کمنگ ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں گے۔ اچھا جی، ایک مرحلہ ہمارا طے ہو گیا کہ لڑکا لڑکی کے رشتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح ان کا انتخاب کیا جائے۔ آج جو ہمارے ٹاپک ہیں اس لیکچر کے، وہ ہے شادی کا پیغام کیسے بھجوائیں، رشتہ کرنے کے لیے تصویر دیکھنا کیا ضروری ہے، اور یا پھر رشتہ کرنے سے پہلے ایک نظر دیکھنا ضروری ہے۔ جی تو جیسے لڑکا لڑکی جو آپ نے سوچا تھا کہ دیندار ہوں، سلیقے مند ہوں، حلال کماتا ہو لڑکا، اچھا گھرانہ ہو دونوں کا، اور عمر بالکل ان کی صحیح ہو، بہت زیادہ فرق یا بہت چھوٹا یا بہت بڑے نہ ہوں، اچھا تعلیم یافتہ بھی ہوں۔ جب یہ سارے معاملات آپ نے ان پہ چیک لگا لیا، اب دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ ان کے گھر میں کس طرح احسن طریقے سے پیغام پہنچایا جائے کہ بھئی ہمیں آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی پسند آئی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات میں شیئر کرتی چلوں کہ ہمارے معاشرے میں نا ایک یہ میں کہتی ہوں خاص بن چکا ہے، یہ چیز خاص طریقہ ہو گیا ہے کہ بس لڑکی والوں کے گھر میں ہی لڑکے والے اپنا رشتہ بھیج دیں گے، یعنی لڑکی والے جو ہے خود اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکتے یا پھر لڑکے کو خود پسند نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے معاشرے میں، دین اسلام میں نہیں، ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سوچ یا طریقہ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا وہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے پیغام بھیجا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں سنت سے، حدیث سے ملتا ہے کہ لڑکی والے بھی لڑکے والوں کو اپنی جو پسند کا اظہار ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پیغام پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ ان کے جو اطراف کے جو لوگ ہیں جہاں پر آپ کو لڑکی یا لڑکا پسند آیا ہے، تو آپ پہلے ان کے جو اطراف کے لوگ ہیں یا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں ان سے معلوم کریں، کیونکہ اور خاص طور پہ محلے والوں سے، رشتہ داروں سے زیادہ اچھا جو ایبزارو کرتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ پڑوسی جانتے ہیں، آپ کے نیبرز آپ کو جانتے ہیں۔ تو بہت احسن طریقے سے اس بچی کے بارے میں یا ان کے گھرانے کے بارے میں یا اس لڑکے کے بارے میں آس پڑوس کے جو لوگ ہیں یا رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں رشتہ ڈالنے سے پہلے۔ ایسا نہ ہونا کہ آپ نے رشتہ ڈال دیا اور بعد میں کچھ ایسی خامیاں نظر آئیں تو پھر وہ کیا ہوگا، معاملہ پھر خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اچھی بات بھی نہیں ہے۔ لڑکیوں کو بھی اس میں تکلیف ہوتی ہے، آبویسلی لڑکوں کو بھی اس میں تکلیف ہوتی ہے، ریجیکشن تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھنے آ رہا ہے تو آپ نے بھی ایمانداری سے بتانا، یہ برائی نہیں ہوگی۔ اگر اس بچے میں کوئی خامی ہے، اس لڑکی میں کوئی خامی ہے، اور ایسی خامی جو اعلانیہ طور پر خامی ہے، تو وہ بتانا بالکل جائز ہے، وہ برائی کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ ایک شخص کو برائی سے بچا رہے ہیں۔ لیکن پوچھنے والے نے بھی بس اتنا ہی پوچھنا ہے، اور بتانے والے نے بھی اتنا ہی بتانا ہے جتنی ضرورت ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ مرحلہ بھی ہو گیا کہ بھئی آپ نے آس پڑوس سے پوچھ لیا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو خاموش ہو جائیے، اور اگر کوئی چیز آپ کو جس طرح آپ نے سوچا ہوا ہے وہ بچہ بچی اسی طرح یا وہ گھرانہ اسی طرح نکلا، تو اب آپ اس کو آگے پہنچائیے۔ کس طریقے سے کہ آپ بیچ میں کوئی ایک تیسرا بندہ ڈال دیں، یعنی کوئی ایک شخص جس پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، وہ ان تک بات لے کے جائے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ معاملہ جب آگے بڑھنا شروع ہو جائے، ان سے کہیں کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ جب، کیونکہ دیکھیں آپ ایک لڑکی کو اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں تو آپ نے اتنے احسن طریقے سے، اتنی محبتوں کے ساتھ، صرف دکھاوا نہیں، صرف اس وقت تک کے لیے نہیں کہ جب بس رشتہ کرنا ہے تو بہت اچھے بننا ہے، بہت میٹھے بننا ہے، اور عموماً کیا ہوتا ہے بعد میں پھر وہی لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں، وہی لوگ اتنی زیادہ زندگی میں مسئلے ڈالتے ہیں کہ جو طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ ایک بچی کو اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں،
یا ایک لڑکے کو اپنا بیٹا بنا رہے ہیں، اس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، تو اس کے لیے کیونکہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، لیکن اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چلیں گی نا تو مسئلے مسائل کم آئیں گے، پریشانیاں کم آئیں گی۔ ہم اپنی عقل سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مسئلے جو ہیں وہ اللہ معاف فرمائے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جیسے ہمیں شریعت نے بتایا بالکل اسی طریقے سے عمل کریں۔ اب آپ جب ان کے گھر جاتی ہیں یا آپ کو بلاتے ہیں وہ لوگ، تو خدارہ ان کی ٹیبل پر نظر مت رکھیے گا کہ انہوں نے آپ کے آگے چائے لگائی ہے، کتنی ڈشیں لگائی ہیں، کیا کھلا رہے ہیں۔ یہ شدید گناہ ہے، کیونکہ اس طرح رشتوں کیا ہوتا ہے، لوگ گھڑی گھڑی جا کر دیکھتے ہیں، اور جو بیچارے جن کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں وہ گھڑی گھڑی ٹیبل لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، کتنی ٹیبلیں لگائیں گے۔ تو اگین میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ جب آپ کو کوئی پسند آئے، بالکل آپ کی مرضی کے مطابق ہوں، جو آپ نے ذہن میں سوچا ہے انہی کے گھر پیغام پہنچائیں۔ یہ بہت گناہ ہے کہ جگہ جگہ جا کر جو ہے نا وہ بچیوں کو دیکھنا، ان کی ٹیبلوں کو دیکھنا کہ انہوں نے کیا لگایا، اور بھائی شام کا کھانا یا رات کا کھانا ہم آپ کے گھر کھائیں گے، نہیں، آپ نے بہت ڈگنیٹی کے ساتھ آپ نے جانا ہے، اور خالی ہاتھ نہ جائیں، کوئی پھل فروٹ، کوئی مٹھائی، کوئی ایسا لے کے جائیں تاکہ وہ ان کے کام آ جائے۔ اس کے بعد جائیے احسن طریقے سے ان سے، اگر آپ بیٹی کا رشتہ لے کے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے بارے میں بتائیے، ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھیں۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں تو پہلے اپنے سارے معاملات ان کو بتائیے، اس کے بعد پھر ان سے پوچھیے۔ لیکن پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، لڑکی کو بلا کر کارٹون کی طرح بٹھانا اور ایک پپٹ کی طرح اس کو چلانا، پلیز یہ مت کریں۔ بہانے سے، محبت کے ساتھ، احسن طریقے سے اس بچی سے جو پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر لڑکے سے جو پوچھنا چاہتے ہیں، ایک ماحول کریٹ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا عجوبہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ نارمل پیس میں ایک اچھے طریقے سے آپ انٹرویو بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک احسن طریقے سے۔ اس کے بعد جب یہ سارے معاملات آگے بڑھنے لگ جائیں، جب آپ سمجھتے ہیں کہ نسبت طے پا رہی ہو، تو نسبت طے کرنے سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں، یعنی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی منکوحہ کو دیکھ لو۔ اس صورت میں امید کہ دونوں میں محبت اور انسیت اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے مواقع پر سنی سنائی باتوں سے انسان اپنے ذہن میں کوئی ایک بہترین قسم کا نقشہ بنا لیتا ہے، بہت اچھا نقشہ اس کے ذہن میں قائم ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں اگر وہ خوبیاں نہیں پاتا تو لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں، پھر بات جو ہے وہ طلاق تک آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا تھا، یہ نہیں نکلا، اس طرح کی لڑکی بتائی تھی، وہ تو ایسی نہیں ہے، وہ لڑکا ایسا نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ایک نظر دیکھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ نے سنی ہے بات وہ آپ کو سننے میں تو اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ پسند نہ آئے۔ جب آپ خود سے دیکھ لیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایک نظر دیکھیں، وہ بھی جب سارے معاملات طے پا جائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھے اس چیز سے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی، بہت مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ مجھے کارٹون بن کے کسی کے سامنے نہ جانا پڑے، ٹرے نہ لگانی پڑے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کے ریمارکس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس چیز سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی، تو میں دعا مانگتی تھی کہ میں ان چیزوں سے بچوں۔ الحمدللہ میری زندگی میں نہیں یہ معاملہ آیا، ایک ہی رشتہ آیا جس سے شادی ہو گئی، الحمدللہ۔ اور میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتاؤں کہ ان کی بالکل یہی سوچ تھی کہ جب میری امی مطلب گھر والے لڑکی کو دیکھ کر آ جائیں گے، اس کا حسب نسب، اس کے سارے معاملات کو طے کر لیں گے، پھر ایک نظر دیکھوں گا۔ اور الحمدللہ یہی ہوا، سارے جب معاملات طے پا گئے، کیونکہ ان کی بڑی پیاری سوچ تھی کہ میں کسی کو کارٹون بنا کے، پپٹ بنا کے جو ہے وہ ہم اپنے سامنے گزاریں، بولیں اس سے کہ یہ سارے معاملات کریں، اور اگر وہ لڑکی پسند نہ آئے بعد میں ہم اس کو منع کر دیں تو کتنا دل دکھے گا، کتنا دل دکھتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں بھی یہ دعا کرتا تھا کہ میرے گھر والے سارے معاملات کو طے کر لیں، اس کے بعد ایک جھلک جو ہمیں اجازت دی گئی ہے شریعت میں وہ دیکھی جائے، کیونکہ نا اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے۔ یقین جانیں یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، الحمدللہ۔ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد اس انسیت اور محبت کو ابھی تک ہم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث میں ہے نا، دکھانے کا ریزن ہی یہی ہے۔ میں نے دو بتایا نا ریزن، ایک یہ کہ آپ خود سے دیکھ لیں گے تو کل کو پریشانی نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ دوسرا اٹھتا ہے، کیا
رشتہ کرنے سے پہلے تصویریں دکھانی چاہیے کہ نہیں، ایکسچینج کرنی چاہیے کہ نہیں؟ چلے لڑکے کی تو ہو جاتی ہے، لیکن لڑکی کے اوپر یہ کافی ایشو ہوتا ہے۔ تو جیسے بتایا نا حدیث میں، اسی پر عمل پیرا ہوا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ تصویریں سینڈ کرنا۔ پھر آپ کو آج کل کا زمانہ پتہ ہے، لوگ بلیک میل کرتے ہیں اور وہ تصویریں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب سارے معاملات طے پا جائیں تو ایک دفعہ ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے۔ اچھا، دکھانے کے لیے بھی یہ ہے کہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ لڑکی کو دیکھنے کی غرض، یعنی دیکھنے کی خواہش پوری کرنا نہ ہو، بلکہ نکاح کی سنت کی تکمیل کا مقصود ہو۔ یعنی یہ نہ کہ بھائی ہر گھر میں جا کے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، بھائی ایک نظر دیکھنا ضروری ہے، اب کتنے ہی گھروں میں جا کے دیکھ لیں، نہیں، اس طرح نہیں۔ جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ ساری چیزیں جو آپ نے سوچی ہوئی تھیں وہ پوری مکمل ہو گئی ہیں، اب دیکھنے کا اظہار کیجیے۔ پھر نمبر 2 ہے کہ ایک ہی مرتبہ دیکھا جائے۔ بار بار دیکھنا، تنہائی میں ملاقات، نکاح سے پہلے بات چیت کرنا یا رشتہ طے ہونے سے پہلے بات چیت کرنا، اس کی قطعاً اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اور نمبر 3 ہے کہ بہتر یہی ہے کہ لڑکی کسی محرم کی موجودگی میں جو ہے وہ بیٹھی ہو، تب اس کو دیکھا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بالکل کامن سا سوال ہے کہ اگر لڑکا دور ہو، یعنی کسی دوسرے ملک میں ہو، اسی طرح لڑکی بھی اگر کسی دوسرے ملک میں ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر تو آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس کے لیے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کال، آج کل تو یہ آسان ہو گئی ہے نا، تو ویڈیو کال کر دی جائے۔ پکچرز پھر بھی نہ سینڈ کریں، پکچر سینڈ کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ویڈیو کال وہ بھی لڑکی کے ساتھ 1 یا 2 لوگ اس کے محرم بیٹھے ہوں اور ہلکی سی جھلک دکھا کے اور یہ معاملے کو آگے بڑھا دیا جائے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی میرے پاس کویشچن آتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اصرار کر رہا ہے لڑکی کو دیکھنے کا، لیکن ابھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں پائے ہیں، صرف لیکن پہلے سے اظہار کر رہا ہے کہ مجھے لڑکی دیکھنی ہے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ پہلے ساری چیزیں طے پا جائیں، یعنی جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ نے اپنی بچی کے لیے جو بہتر سمجھا ہے، وہ آپ کو اس لڑکے میں سب چیزیں نظر آ جائیں، اس لڑکی میں نظر آ جائیں، تو پھر اظہار کریں، ادروائز اس کی اجازت دیں، ادروائز اس کی اجازت نہیں ملتی۔ شریعت منع فرماتی ہے کہ جب تک سے پہلے سارے معاملات طے ہو جائیں، اس کے بعد ہے اجازت دیکھنے کی۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ نہیں بس مجھے لڑکی دیکھنی ہے، بس دیکھنی ہی ہے، دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا، اور فرض کریں پسند نہ آئے تو پھر اس طرح لڑکے کی بھی بدنامی ہوتی کہ لڑکا جو ہے وہ خراب ہے، لڑکیوں کو دیکھتا پھر رہا ہے، یا اس کے گھر والوں کی بدنامی ہوگی، اور پھر لڑکی کے گھر والے بھی اس کو ایزا سمجھیں گے کہ ہماری لڑکی کو آ کے دیکھ کر اور منع کر کے چلے گئے۔ تو دیکھیں جو شریعت میں ہے نا، اگر اس کو ایگزیکٹلی ویسے کیا جائے نا تو سکون بھی ہوگا، عزت بھی رہے گی، اور پھر اللہ بھی راضی رہے گا۔ اچھا، یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات جو مجھے پہلے مینشن کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال رشتہ پکا ہونے سے پہلے اور ایک دوسرے کو دکھانے سے پہلے لڑکا لڑکی کی رائے کے بارے میں پوچھنا، رائے لینا بہت ضروری ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی شادی ان کی اجازت کے بغیر مت کرو، یعنی جس سے وہ چاہے، یعنی آپ نے اس کو بتا دیا، اگر اس کو لڑکی کو سارے معاملات لڑکے کے سمجھ میں آ گئے تو وہ لڑکی، اب اس کا اختیار ہے، اس پر زبردستی مت کریں کہ بس بیٹا ہمیں پسند آ گیا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم تمہارے والدین ہیں، ہم تمہارے لیے غلط تو نہیں چاہیں گے، بس تم ہاں کر دو۔ نہیں، زبردستی نہیں، اس کو اس کا سارا بایو ڈیٹا بتا دیں لڑکے کا، اب اس کو سوچنے کا ٹائم دیجیے، اس کے بعد وہ ہاں کرے تو بسم اللہ کریں، اگر وہ منع کر دیں تو نہ غصہ کریں، نہ جو کوئی جذباتیت سے کام لیں، نہ اس کے اوپر جو ہے وہ سختی کریں، یہ سب گناہ ہے۔ دیکھیں اتنا پیارا ہمارا دین ہے، ہر چیز کی تو تعلیمات دی ہے، اب یہ ہماری ہی کم ظرفی ہے نا کہ ہم دین کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا صرف مقصد حج، عمرہ، روزہ، زکوٰۃ، نماز یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر معاملات میں، ہر موقع پر، زندگی کے ہر لمحے پر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا حکم دیا ہے۔ اب جیسے یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے نا کہ شادی سے پہلے پیغام کیسے پہنچایا جائے، تصویر دیکھنی چاہیے کہ نہیں، ایک جھلک دیکھنا چاہیے کہ نہیں رشتہ کرنے سے پہلے، اب ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں شریعت نے آپ کو کتنی رہنمائی دی ہے، کتنے مسئلوں کو حل کر دیا، سارے سوالات کے جواب دے دیے، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ دیکھیے ہم اس دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے آئے ہیں، اور سنواریں گے کیسے؟
جب ہم ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز پر، اپنے معاملات پر، بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، ان سب میں رہنمائی حاصل کریں قرآن سے، اور قرآن کو جس نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے آپ کو وہ ویسے ہی ریٹرن دے گا۔ اگر آپ ہدایت کے لیے پڑھیں گے آپ کو ہدایت ملے گی، آپ شفا کے لیے پڑھیں گے شفا کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرمائے گا۔ طالب علم سمجھ کے اپنے آپ کو پڑھیں گے، آپ کو وہ ہمیشہ آپ کو علم کا طالب ہی رکھے گا، اور دین کو بانٹنے والا بنیں گے، عالم بننے کی کوشش کریں گے، اس نیت سے قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے گا، دین کو بانٹنے والا بنائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملات میں، اونچ نیچ، اچھا برا، آزمائش پریشانی، سب میں یہ دیکھیں کہ مجھے میرے رب نے کیا حکم دیا ہے۔ دین ہمارا دین فطرت ہے اور ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی کا محور ہے ہمارا دین۔ اسی وجہ سے آپ کے لیے یہ پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا ہے، ڈیزائن کیا ہے کہ ایک ایک جو شادی کے، یعنی جب سے انسان پیدا ہوا اس دنیا میں، جب سے لے کے اور موت تک سارے معاملات کیسے اس کو حل کرنے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ سب کچھ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام اپلوڈ ہو چکا ہے۔ قبر کی اور آخرت کی تیاری کریں، یہی ہمارے یوٹیوب چینل پر ہے جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس میں سارے معاملات جو موت سے لے کے اور اللہ کے پاس جانے تک کے معاملات ہیں وہ سارے ڈسکس کیے گئے ہیں، تو پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا۔ دیکھیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کیا فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا آزمائش کے لیے، تاکہ ہم آزما سکیں تم کو کہ کون اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، کیونکہ تمہیں واپس ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جہاں پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں واپس یہاں پہ جانا ہے تو اس کی تیاری کرنی چاہیے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آخرت کمانے بھیجا ہے۔ آسان لفظ میں کہوں کہ ہم اس دنیا میں اپنی آخرت کی شاپنگ کرنے آئے ہیں، وہاں پر سکون سے بیٹھ کے کھانا ہے، تو اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چیز بھول گئی تھی کہ اس کے بعد والا لیکچر بھی سنیے گا ضرور، اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں منگنی کرنا اب نکاح سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس نیکسٹ والے لیکچر میں ہم اس کو کور کریں گے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔